پہاڑوں کے دامن میں بسے چھوٹے سے گاؤں نور وال میں وہ دوپہر عام دنوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ ایک معمولی زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہوا، زبان سے بات پڑھ کر ہاتھا بائی تک جا پہنچی۔ گلزار خان کے ماتھے پر تناؤ کی لکیر گہری ہو چکی تھی۔ عالم خان کا بھائی سلیم بار بار للکار رہا تھا۔ بات بے قابو ہوئی اور اچانک فضا میں ایک زوردار دھماکہ گونجا۔ گولی جو عدنان خان نے غصے میں چلائی سیدھا سلیم کے سینے پر جا لگی۔ وہ زمین پر گرا تو آنکھیں کھلی رہ گئی اور فضا جیسے ساکن ہوئی، سانس بند، دھڑکن خاموش، اور سلیم مر چکا تھا۔ سلیم کی لاش جب عالم کے دروازے تک پہنچی تو پورا محلہ مادم گدا بن گیا تھا۔ عالم جو ابھی تک سمجھ نہ سکا کہ بھائی کے بغیر زندگی کیسے ہوگی، خاموش کھڑا تھا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، مگر اس کا باپ حاجی گلزار خان جو گاؤں کا سب سے بڑا بزرگ تھا، غصے سے کانپ رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کے قاتل کو اس طرح قتل عام کرتے۔ ان کے خون میں بدلے کی آگ پوری طرح الاؤ بن چکی تھی۔ وہ کسی صورت سلیم کا خون معاف کرنے والے نہیں تھے۔ جرگے کا فیصلہ بھلے جو بھی ہو، میں اپنی داڑھی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خون کا بدلہ خون ہوگا۔ اس کی آواز آسمان سے جیسے ٹکرائی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں بسی اس وادی کا ہر گوشہ خاموشی میں لپٹا ہوا تھا، جیسے کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اس دشمنی نے کئی گھر اجاڑے۔ بات صرف انا کی تھی، صرف مردوں کی جھوٹی عزت کی۔ یہاں سورج کی کرنیں چوٹیوں سے چھن کر نیچے آتی تھی، جیسے خود ہی زمین پر قدم رکھنے کے لیے ڈرتے ہوں۔ برسوں پرانی دشمنی اب خون میں گھل چکی تھی اور ہر بچہ اپنی ماں کی گود میں انتقام کی لوریاں سنتا بڑا ہوتا تھا۔ اس وادی میں مرد صرف بندوق کے گھوڑے پر اپنی بات بنواتے تھے اور عورتوں کی قسمت صرف دو فیصلوں کے گرد گھومتی تھی، یا تو غنی کی صورت کسی جگہ کی قیمت بن کر دوسرے قبیلے کے حوالے ہو رہا، یا سسک سسک کر سہاگ کے نام پر جینا۔ اور آج ایک اور فیصلہ ہونا تھا۔ عالم خان کے والد گلزار خان ایک ضدی اور گھمنڈی انسان تھے۔ عالم خان میں باپ کی اس ضدی طبیعت کا عکس نہ تھا۔ وہ جوان کون تھا، جس بات سے ضرور تھا، مگر ضدی اور ذرا سی بات پر پیش آنے والا نہیں تھا۔ عدنان کا تعلق قریبی گاؤں کے رئیس خاندان سے تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوددار اور سب سے بڑھ کر انصاف پسند انسان تھا، مگر اس کے خاندان کی رگوں میں بھی وہی خون انا دوڑتی تھی جو پچھلے 2 نسلوں سے دشمنی کا ایندھن بنی ہوئی تھی۔ ایک معمولی زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہوا، زبان سے بات پڑھ کر ہاتھا پائی تک جا پہنچی اور پھر قتل تک۔ سلیم خان کی موت پورے علاقے میں آگ کی مانند پھیل گئی۔ عدنان صدمے میں تھا۔ گلزار خان اپنی سفید داڑھی کی قسم کھا کر انتقام پر اتر آیا۔ پنچایت، جو کہ ان علاقے میں عدالت سے بڑھ کر سمجھی جاتی تھی، سب بزرگوں کے ساتھ تگائی کی، خون کے بدلے کھول۔ گلزار خان نے کرخت آواز میں کہا۔ دلاور خان جھک کر بولا، میں عدنان کے جرم کا انکار نہیں کرتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ ایسا ہو جو 2 گڑوں کو تباہ نہ کرے۔ عدنان خاموشی سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا، سوال بھی۔ وہ اپنے جرم کی سزا پانا چاہتا تھا تو انتقام پورا ہو جاتا، مگر دلاور خان تو جیسے بیٹے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ ایک بوڑھے پنچایت کے رکن نے تجویز دی، اگر گلزار خان چاہے تو دشمنی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک راہ ہے، ونی۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا، ہر طرف خاموشی۔ فاطمہ دلاور کی بیٹی عالم کے نکاح میں دے دی جائے۔ دلاور خان نے دل پتھر کر لیا تھا، جبکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور حاجی گلزار خان نے کچھ سو کر سوات میں سر ہلایا۔ فیصلہ منظور ہے، پنچایت نے اعلان کیا۔ انشرا فاطمہ، جو ابھی انگلینڈ سے ماسٹرز کی ڈگری لے کر لوٹی تھی، اس کی آنکھوں میں ہزاروں جگنو روشن تھے۔ وہ اس فیصلے سے بے خبر تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں جیسے کچھ بجھ سا گیا۔ فاطمہ بیٹا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ عدنان کی جان کے بدلے تمہیں گلزار خان کے بیٹے عالم خان سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی ماں شیری خان نے اسے کرب سے سینے سے لگائے، جسے اس کی زندگی مانگ لی۔ وہ گھنگ رہ گئی، اس کی ماں کے پہلو میں لیٹی تو انہوں نے اسے خود سے دور کیا۔ امی، یہ فیصلہ پنچایت کا ہے نا؟ میرا بھائی کسی کو مار بیٹھا اور مجھے قربانی دینا ہوگی۔ انشرا کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اسے ماں کی جانب خالی نظروں سے دیکھا۔ مگر میری کیا خطا ہے امی؟ مجھے آج کے دن کے لیے پیدا کیا تھا۔ ماں نے بے بسی سے اس کا چہرہ تھاما۔ خطا صرف اتنی کہ تم بیٹی ہو۔ انشرا فاطمہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کی مسکراہٹ، خواب، عزت، سب کچھ۔ عالم خان کا نام وہ جانتی تھی، مگر کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، اور شخص کے سنگ اسے غلامی میں دیا جا رہا تھا۔ عالم خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ پنچایت نے دلاور خان کی بیٹی کو اس کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا چہرہ تپ گیا۔ یہ ظلم ہے، اس نے باپ کے سامنے کہا۔ مجھے کسی کی ونی نہیں چاہیے، نہ ہی کسی مجبور لڑکی کی آنکھوں کے آنسو۔ حاجی گلزار خان نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہی فیصلہ ہے، اور خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ عالم نے ہونٹ بھینچ لیے۔
وہ جانتا تھا کہ اگر وہ انکار کرے گا تو نہ صرف اس کے خاندان کی بے عزتی ہوگی بلکہ دشمنی پھر سے برک اٹھے گی۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ انشرا فاطمہ کا لہنگا سل رہا تھا مگر اس کے دل میں سوگ کا عالم تھا۔ گھرتی کی عورتیں اس کے ہاتھوں میں مہندی لگا رہی تھی اور وہ ہر رنگ کو زنجیر کی مانند محسوس کر رہی تھی۔ عالم بھی نکاح کے لیے تیار ہو رہا تھا مگر دل میں ایک طوفان چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جس لڑکی کو بیوی بنا رہا ہے اس کے دشمن کے گھر کی بیٹی ہے اور اس کا رشتہ محبت سے نہیں مجبوری سے جڑا تھا۔ وہ اسے کبھی قبول نہیں کر پایا تو گاؤں کے ہر گھر میں چولہے بجھ چکے تھے۔ دلاور خان کی وہ بیٹی ونی ہونے جا رہی تھی جس کے مقابل خاندان کی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ حسین ایسی کہ اپسرا کا گمان ہو اور انگلینڈ سے آئی جہاں لوگ اسے رشک بری نظروں سے دیکھتے تھے۔ اب وہی لڑکی اس کی بدنصیب پر جیسے اندر ہی اندر ہراسا تھی۔ نکاح کی تیاریوں کے باوجود دلاور خان کی آنکھوں میں بھی سوگ سا ماحول تھا۔ نہ بینڈ باجا نہ خوشی کی کوئی رمق، صرف رسم پوری کی تھی، ایک ونی کی رسم۔ انشرا نے کرب سے آنکھوں کو میچ کر کمرے میں خاموشی کی ایک عجیب وحشت تاریخی۔ اس لمحے وہ اکیلی بیٹھی تھی، بس اپنے ہاتھوں پر سجی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بدسور بند تھا۔ عدنان تھک چکا تھا۔ فاطمہ باہر آ جا، مجھے ایک بات کرنے کا موقع دو میری گڑیا۔ اس کی آواز میں آج سی کرب تھا۔ اندر سے صرف جواب آیا، کیا یہ وقت میری زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے نکالا گیا ہے بھائی؟ عدنان دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انشرا کے الفاظ نے اسے چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا تھا، اب بہن کو دفن ہوتا کیسے دیکھو؟ اس کا دل بین کر رہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دوسری طرف عالم گلزار خان کے سامنے کھڑا تھا۔ ابا، نکاح کی رسم میں تو شامل ہو جاؤں گا لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر اس لڑکی کی مرضی نہ ہوئی تو میں اسے چھوؤں گا بھی نہیں۔ نکاح تو ہو گیا اور کوئی مجھے مجبور نہیں کرے گا، تو میں اس لڑکی کو تو چھوڑ دوں۔ گلزار خان نے سخت انداز سے بیٹے کو دیکھا، پتہ نہیں کس پر چلا گیا تھا وہ۔ عالم خان مت بولو کہ سلیم کو تو اپنے کندھوں پر اٹھا کر منو مٹی تلے دفن کرائے ہو۔ یہ رسم تمہیں نبھانی ہے چاہے مرضی ہو یا نہیں۔ عالم نے گردن جھکا لی مگر دل کے اندر کسی نئی روشنی نے آنکھ کھولی تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ ہر صورت اپنے دل کی کرے گا۔ نکاح خواہ آ چکا تھا۔ بزرگ مرد، مولا ڈال، دلاور خان اور دیگر رشتہ دار بیٹھے تھے۔ سب نظریں جھکائے بیٹھے تھے جیسے سب کو احساس ہو کہ یہ نکاح نہیں کسی خوابوں کی تدفین ہے۔ نان نے انشرا کے دروازے پر دوبارہ دستک دی۔ میں ایک بار باہر آ کر مجھے دیکھ لو فاطمہ، تمہارے بھائی کو جس نے تمہیں بیچ دیا وہ ٹوٹ ہی تو گیا تھا کہ اس کی گڑیا کو اس سے جدا کیا جا رہا تھا، وہ بھی ونی کر کے، اور وہ اپنے جرم کی معافی بھی اس سے مانگ نہیں پا رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ انشرا فاطمہ کی آنکھیں لال تھی۔ فاطمہ مر گئی بھائی، بس اب انشرا باقی ہے، اسے عالم خان کے لیے باقی رہنے دو۔ عدنان تڑپ اٹھا۔ وہ سب اسے محبت سے فاطمہ کہتے تھے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں عدنان بھائی، یہ ہار ہے، مگر میں آپ کی بے بسی کو سمجھتی ہوں، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ عدنان نے نظریں جھکا لی۔ اگر تم نکاح کو قبول نہیں کرو گی گڑیا تو ہم رک سکتے ہیں، میں خود اپنے کیے کی سزا پانا چاہتا ہوں۔ انشرا کے لب مسکرائے۔ اس کی مسکراہٹ اتنی ہی زخمی تھی جتنی کرچیاں اس کی خوابوں کی ہو کر اس کے وجود کو زخمی کر چکی تھی۔ نہیں، وہ نرم لہجے بولے، میں اس رسم کو قبول کرتی ہوں لیکن صرف جسم سے، میری روح کبھی نہیں مانے گی۔ عدنان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عالم خان کے نکاح میں آنے کے بعد انشرا کا پہلا قدم اس طرح پڑا جیسے وہ ایک مجرم ہو۔ عالم سامنے ہی تو کھڑا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی گردن اور نظریں دیکھتا وہ لب بھیج گیا۔ اسے عالم خان کے گاؤں میں ہی لایا گیا تھا۔ اس کی سفید مہندی لگے ہاتھوں پر نظر جیسے ٹھہر سے گئی تھی۔ وہ چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور قدرے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے حویلی کے اندرونے حصے کی جانے پڑا۔ اسی لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کا ہاتھ چھوڑتے خود صوفے پر بیٹھا۔ یہ سب تمہاری مرضی کے خلاف کو میں جانتا ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تم روایتی بنی ہونے والی لڑکیوں کی طرح ملازمہ بن کر رہو۔ کمرے تک اس لیے لایا کہ باہر بھی سب کو اندازہ ہو جائے کہ عالم خان کے نکاح میں یہ لڑکی ہے۔ انشرا نے گھونگھٹ کی باریکی سے سامنے دیکھا، اس خان کو دیکھا، بھرپور جوان سفید لباس میں جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ وہ یہ بات بول کر اسے حیران کر رہا تھا، کیا واضح کرنا چاہتا تھا، کیوں اس پر؟ تبھی اس شخص نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور سہم سی گئی۔ عالم خان نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے دیکھ رہی ہے۔ انشرا نے جیسے ہی قدم اس کی جانب بڑھایا، عالم خان نے صوفے پر سرک کر اس کے لیے جگہ بنائی اور وہیں رک جانا چاہتی تھی، مگر اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ ونی ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب بیٹھی تو عالم خان نے بھرپور نظر اس پر ڈالی جس کا پور اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ یہ عالم خان کا ہی حکم تھا کہ اس کی دلہن کو بھرپور سجایا جائے۔
اسے ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے انشرا کا گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹا دیا. اس کے کامدار دوپٹے کو تھامے عالم خان کے ہاتھ وہیں رک گئے. نظروں نے اس بڑی پیکر کے چہرے پر سے ہٹنے کو انکار کر دیا. دل نے زبردست بغاوت کی. رونے کے باعث آنکھوں کا کاجل پھیل کر اس کے سوگوار حسن کو دو آشنا کر گیا تھا. اس کے نقش نقش میں عالم خان کا اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا. اس کی نظروں کی تپش سے اس کے گال گلال ہو رہے تھے اور وہ بس اسے دیکھ رہا تھا. ابھی انشرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو نظروں سے نظریں ملتے جیسے گھبرا گئی. وہ جلدی سے ذرا پیچھے کو سرکی. اس کی اس کاوش کے نتیجے میں اس کی چوڑیوں نے مدھم سی دھن چھیڑی. عالم خان ہنس دیا. اسے کہتے ہیں چپٹ پاڑ کر نصیب میں ملا. میں سوچا تھا کہ ونی ہو کر آئی لڑکی سے بدلہ لوں گا, اپنے بھائی کے خون کے قطرے قطرے کو اس کے جسم سے نکال کر وصول کروں گا, اور اگر کوئی اور اس لڑکی کی طرف دیکھے گا تو بھی عالم خان اس کی جان لینے میں لمحہ نہیں لگائے گا. سخت لہجے میں بولتا انشرا کے جسم سے جیسے جان نکالنے کے در پہ تھا. اسے خوفزدہ ہو کر اٹھ جانا چاہا کہ تبھی اس کا بازو تھام کر اسے جھٹکے سے اپنے سینے پر گرا گیا. کومل سا مہکتا وجود جیسے اس کے سڈول جسم سے ٹکرایا. عالم نے اس کی کمر کے گرد حصار کیا. انشرا نے آنسو بھری نگاہوں سے اس ظالم کو دیکھا جو کچھ لمحے پہلے بہت مہربان تھا. تبھی انشرا نے ہاتھ میں چھپائی گئی گن سامنے کی. عالم خان نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ وہ گن ہے جس سے آپ کے بھائی کا قتل ہوا. آپ اسی گن سے میری جان رہے ہیں. عالم خان نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لے کر اپنی قمیض کی جیب میں ڈالی. عالم نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کیا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بدلہ اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے. اسے ہولے سے کہا. انشرا کے دل کی دھڑکنیں بری طرح اتھل پتھل ہو رہی تھی. میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں, لیکن اگر میں تمہیں اپنی غلامی کے سوا کسی کی کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. انشرا نے حیرانی سے عالم کی جانب دیکھا. ایک لمحے کو دل میں برف میں سے ایک نرم چنگاری جاگی, مگر پھر فوراً بجھ گئی. پانی میں مرضی کی گنجائش کہاں ہوتی ہے, کہہ کر اس کی حصار سے نکلنے لگی تو عالم کی گرفت اور سخت ہوئی. انشرا اس کی حسین سحر انگیز آنکھوں میں خمار اترتے دیکھ گلابی پڑتی نظریں چکھا گئی. عالم خان نے اس کا چہرہ قریب کرتے لب اس کے لبوں پر رکھے. انشرا مچل کر رہ گئی, جبکہ وہ اس کو جیسے خود میں سمو لینے کو بےتاب تھا. صبح کے پہلے پہر جب سورج کی پہلی کرن پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی تو عالم کی آنکھیں کھلی اور اسے اپنے بستر پر ہاتھ مار کر اس ماں زمین کے وجود کو تلاشا. مگر وہ تو کب کے بستر چھوڑ چکی تھی. وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور کمرے میں نگاہ کی. وہ کہیں نہیں تھی. وہ جلدی سے فریش ہوتا نیچے آیا تو رخسانہ خان اس کے پیچھے کھڑی تھی. آنکھوں میں نفرت کے سائے تھے اور وہ سہمی سی فرش پر بیٹھی نہ جانے کیا کری تھی. ونی ہو کر آئی اس حویلی میں. عالم نے تمہیں کمرے میں جگہ کیا دے دی؟ تم تو بیوی بننے کی کوشش میں لگ گئی. تمہاری جگہ صرف لازموں کے چولہے اور برتنوں کے پیچھے. انشرا نے آہستگی سے سر ہلا دیا, مگر دل میں جو آگ چل رہی تھی وہ آنکھوں پر اترنے لگی تھی. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ شرٹ کے کف فولڈ کرتا ان کے سروں پر تھا. اس نے قہربار نظروں سے انشرا کو دیکھا جو سہمی سی کھڑی تھی, بنا میک اپ کے سادہ سے حلیے میں بھی. وہ عالم کا دل دھڑکا کے, جبکہ رخسانہ نے نفرت سے زمین پر تھوکا. مما, میں نے کل سب سے اپنے فیصلے کی حیثیت حقیقت واضح کرتی تھی. اس حویلی میں اگر کسی نے میرے فیصلے کے آگے اختلاف کیا تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جاؤں گا. اس کا لہجہ سخت ہونے کے ساتھ ساتھ احترام لیے ہوئے تھا. رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے. یہ میرے بیٹے کے قاتلوں کی بیٹی ہے, اسے میری نظروں سے دور کر دو. عالم, مجھ میں تمہیں کھونے کا حوصلہ ہوتا تو میں اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی. وہ زہر خندہ لہجے میں بولی تو عالم خان نے ماں کو سینے سے لگایا. تم جاؤ کمرے میں, اور جب تک میرا حکم نہ ہو باہر مت نکلنا. اس کا حکم سنتے وہ سر پٹ وہاں سے بھاگی تھی. اس کا دل عجیب سی بے چینی میں گھرا ہوا تھا. حویلی کے باہر مردوں کے بیٹھنے کی خاص جگہ کا اہتمام تھا. سلیم خان کی موت کے یہ سب کے لیے گہرا صدمہ تھے. اس نے سر اٹھا کر گلزار خان کی جانب دیکھا جو خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے لوگوں سے مل رہا تھا. سلیم ان کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا تھا. رخسانہ خان سے دوسری شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوا تھا. عالم خان گلزار خان کی پہلی خاندانی بیوی صاحبہ کی اولاد تھا. صاحبہ کی وفات کے بعد گلزار خان نے رخسانہ خان کو زندگی میں شامل کیا. سلیم جب پیدا ہوا تو وہ خود 15 سال کا تھا. رخسانہ خان نے اسے ہمیشہ اپنے بچے کی طرح پیار کیا, اور اب سلیم کے جینے کے دن تھے. وہ محض 16 برس کا تھا اور موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. عالم خان کو رہ رہ کر اس کا جارحانہ رویہ یاد آ رہا تھا. بعد غصے میں بے قابو ہو جانا, اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا. آخرکار عدنان خان کے ساتھ جھگڑے میں مارا گیا. اس کی آنکھوں میں اس کی معصوم
परी पैकर का अक्स ठंडा फवार बनकर उतरा तो एक गहरी सांस खारिज की। दिल था कि किसी मासूम के साथ नाइंसाफी पर इमादा ना था। रुखसाना खान के आंसू और आहें याद आती तो दिमाग की चोलें हिला देती। तो क्या सलीम खान के खून को रायगा होने दूंगा? उस लड़की को बदले के लिए लाए हो तो हर रोज उसे नोच खाओ और बाई की मौत का बदला ले लो। दिमाग उसके साथ नया खेल खेल रहा था और वो खुद को कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से बाज रख रहा था। दिन भर वो ऐसी सोचों के भंवर में फंसा रहा, खुद को जैसे फना कर देने के दर पे था। लोग उठकर जाने लगे तो वहीं वो तकिया सर के नीचे रखता लेट गया। रात के वो कमरे में आया तो सोफे पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। तेज रोशनी में इसने सर उठाया और आलिम खान को देखा। तभी आलिम ने दरवाजा पूरी ताकत से बंद किया। आवाज इस कदर जोरदार थी जैसे करीब कोई धमाका हुआ हो। उसकी आंखों से शरारे फूटते देख भाग कर दीवार के साथ जा लगी। वो लाइट ऑफ करता, नाइट बल्ब ऑन करता, बेड पर चलाया। तो तभी नजर उस पर पड़ी। कमरे लाइट बल्ब की वदन सी रोशनी में वो लड़की दीवार के साथ चिमटी खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ का साया और चेहरे पर बेल के नीचे एक धुंध थी। वो जैसे किसी नामालूम सजा के इंतजार में खड़ी हो। वो उठा और उसके सामने जा रुका, उसकी दाएं बाएं हाथ रखे तो वो मजीद सहम गई। आलम के वहशाना तासुरात जैसे पथरा गए थे। उसकी नजरों में आज इस कदर वहशत थी कि सब कुछ जलाकर राख कर देने को था कि नजर में वहशत, दिल में तूफान सा उमड़ आया था और हाथ लड़ते हुए भी ताकतवर लग रहे थे। और उसकी तरफ मजीद झुका। अंशरा ने झरझरी ली, तुम जानती हो तुम किसके बदले आई हो? उसकी आवाज में जहर घुला था और वो जहर अब उसके रेशमी वजूद में कतरा कतरा अंडेल रहा था। वो खामोशी से नजरें झुका गई। बोलती क्यों नहीं? तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा। तुम्हें वनी के नाम पर लाया गया है जैसे तुमको एक कर्ज हो जिसे चुकाना है। वो दरमियान की फांसी मिट रहा था, उसकी कांपते वजूद को बाहों में भर चुका था। अंशरा के पूरे जिस्म में जैसे सनसनी सी दौड़ गई। वो खुद में सिमट रही थी। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारी रूह को घायल कर दूं। तुम्हारी हर चीख मेरे भाई के खून का इंसाफ बन जाएगी। उसके हसीन चेहरे को हाथ में दबोचता हुआ चिल्लाया। आज उसके अंदर का जानवर दहाड़ रहा था, लेकिन अचानक उस अंशरा के लड़ते होठों से चंद अल्फाज अदा हुए। आप मुझे जान से मारते और अपना बदला पूरा कर ले, मैं उफ तक नहीं करूंगी। आप मुझे हमेशा इस मामले में साबित पाएंगे। वो झटक गया जैसे किसी ने तेज छुरी उसकी सोच को, बहाव को काट दिया था। क्या कहा तुमने? मार दूं तुम्हें? जान से? जानती हो जब कतरा कतरा निकले फोन तो बहुत तकलीफ होती है। मैं जानती हूँ आप मुझे तरपाना चाहते हैं तो कर ले अपनी वैश्य पर। आप भी तो इंसान है, बस बदले की आग आपको इंसानियत बुला देगी। वो पहली बार उसके सामने बोली थी। उसके अल्फाज ने आलिम खान की दिल की हालत बदली थी। तभी उसे हिसार से आजाद करता हुआ पीछे हटा। दिमाग जैसे सुन होने लगा, खामोशी छा गई मगर उसके अंदर शोर था। मगर बाहर मुकम्मल सकूत। वो लड़की सिसक रही थी लेकिन आंखों में आंसू के साथ आज हिम्मत भी थी। वो एक पल को दीवार की तरफ मुड़ा और दोनों हाथों से अपने बालों में उंगलियां चलाकर जोर से चीखा, या अल्लाह मुझे ये सजा क्यों दी गई है? बदला या रहम, मैं क्या बन गया? अंशरा वहीं सिमटी हुई थी और वो उसकी तरफ एक नजर देखकर कमरे से बाहर निकल गया। बदला आज टल गया था लेकिन जो आग अंदर लगी थी वो अभी बुझी नहीं थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी मगर अंशरा की आंखों में इनका कोई अक्स नहीं था। वो दीवार से लगी अपने घुटनों में मोतिये साकित बैठी थी। बदन पर कपकपी थी पर दिल में अब वो खालीपन नहीं रहा था। कुछ लम्हे पहले जो कुछ हुआ वो ख्वाब नहीं था। आलिम खान का चीखना, उसका पीछे हट जाना, वो लम्हा जैसे उसने बदले के तूफान को लम्हाती तौर पर रोक दिया हो। अंशरा ने आहिस्तगी से आंखें बंद की। सलीम भाई की शबह जहन में उभरी, वो जिन्हें वो सिर्फ एक बार जनाजे में देख सकी थी और जिनकी मौत का कर्ज उसके मासूम जिस्म पर वनी की सूरत में चुकाया गया था। दूसरी तरफ आलिम खान की हालत और भी उलझी हुई थी। वो अपने कमरे में दीवार से सर टिकाए बैठा था। बार बार अंशरा की उलझती आवाज उसके कानों में गूंजी, आप ही तो इंसान है ना, ये बस वे दुश्मनी में इंसानियत मार चुके हैं। ये सवाल नहीं था, एक आईना था और उस आईने में से खुद का चेहरा बदसूरत, खून आलूद और दरिंदा सा लगा। मैंने उसे सिर्फ एक कबीले का निशान समझा, इंसान नहीं। उसने अपनी बंद मुठ्ठियां खोली जैसे वो खुद को खुद से आजाद करना चाहता। मगर जो नफरत बचपन से पलाई की थी वो एक रात में कैसे खत्म हो जाती। सुबह का उजाला अभी फैला नहीं था कि सुबह की रोशनी से छू न सकी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और वो चौंकी, लेकिन अंदर वही शख्स दाखिल हुआ, आलिम खान। चंद में वो दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। फिर उसने नरमी मगर थकी हुई आवाज में कहा, यहाँ कोई तुम्हारी चीख नहीं सुनता अंशरा, लेकिन कल रात मुझे लगा मैं खुद अपनी चीखों से बहरा हो रहा हूँ। अंशरा ने कुछ ना कहा मगर उसकी आंखों में सवाल था। आलिम खान ने नजरें चुराई और दरवाजा बंद करता उसके करीब चलाया। मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, लेकिन शायद
اب میں وہ نہیں رہنا چاہتا جو میں بن چکا ہوں۔ اس نے نرمی سے انشرا کا ہاتھ تھاما اور بیڈ پر لے آیا۔ کل رات کا ایک حسین لمحہ نہیں بھول پایا تھا۔ انشرا پہلی بار اسے بے خودی سے دیکھ رہی تھی اور دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا چراغ جلنے لگا۔ عالم خان نے اسے اپنے ساتھ لٹا لیا اور باہوں میں بڑھتا اس کی ذات میں گم ہونے کو تھا۔ عالم خان نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی نرم لمس سے اوپر کیا، جیسے چاند کو چھونے کی خواہش ہو۔ میں تڑپ رہا ہوں، مجھے سکون چاہیے، ایسا ہی سکون جو کل رات مجھے تمہاری قربت میں ملا۔ انشرا کی نگاہیں جھک گئی۔ تو بہت خوبصورت انشرا، اس سرکوشی میں بولا، جیسے اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے اس کی دوپٹے کو اس سے الگ کر گیا۔ انشرا کا چہرہ شرم سے دہکنے لگا، اس کی پلکیں لرزی مگر وہ نظریں نہ چرا سکی۔ عالم نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی، جیسے وقت کو روکنا چاہتا، پھر آہستہ سے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، لمبا گہرا مال سے بڑا ہوا بوسہ۔ اور بوسہ صرف جذبوں کی ترجمانی نہیں کرتا بلکہ اس کے دل کے دروازے پر دستک تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ انشرا اس کے سینے سے لگی، اس کی دھڑکنیں سننے لگی، جو اس پل کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ صرف جسمانی قربت نہیں۔ عالم نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو تھاما اور آہستہ سے اس کے لبوں کو لبوں سے چھوا۔ وقت جیسے رک گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، باہر ہوا میں ہلکی سی خنکی اور اندر دو دلوں کا گرم لمس جو ایک نئے سفر کی پہلی سیڑھی پر کھڑا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جیسے آہستگی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے لرز رہے تھے اور کمرے میں وہ خاص سی خاموش تھی جو کسی مکمل ہونے والے لمحے کے بعد چھا جاتی ہے۔ انشرا عالم کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ اس کے سینے سے رکھا ہوا تھا اور وہ سکون سے سانس لے رہی تھی، جیسے صدیوں کی تھکن اب جا کر اتری ہو۔ عالم نیند بیدار حالت میں تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف محبت کی تکمیل کے بعد آتا ہے۔ انشرا، وہ آہستگی سے بولا، جسے لفظوں سے نیند کو جگانا چاہتا۔ انشرا نے ہلکی سی جنبش کی، ہلکے پلکیں آہستہ آہستہ کھولی اور اس کی نگاہیں براہ راست عالم کی آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھائی، اس کی حسن کی نظروں کی تپش سے دہکا رہا تھا۔ تو کچھ بھی کل رات محسوس کیا میں نے، وہ محبت تھی، بے آواز، بے لفظ۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں دیا، کچھ ہو کر دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تمہارا لمس میری قربتوں میں پہلی بار میرے سکون کی وجہ بنا۔ میں صرف تمہارے لمس سے آشنا ہوا، پورے خاندان سے بغاوت پر اتر کر میں نے تمہیں بیوی کا درجہ دیا اور میں چاہوں گا کہ تم اپنے تمام فرائض نبھاؤ۔ تم میری زندگی میں کس طرح سے آئی اس بات کو بھول جاؤ اور بس یہ یاد رکھو کہ تم عالم خان کی بیوی ہو اور ہمیشہ میری ہو کر رہنا۔ تمہارے تحفظ کی ذمہ داری میں خود پر لیتا ہوں۔ انشرا کی آنکھوں میں نمی ابھری مگر وہ آنسو نہیں تھے، وہ یقین تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی، چادر اپنے گرد لپیٹے وہ کھڑکی کی جانب بڑھی۔ باہر آسمان صاف تھا، سورج کی روشنی نرم اور پرامن تھی۔ عالم بھی بستر پر سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی کمر تک آتے سیاہ ریشمی بال بے حد خوبصورت تھے۔ عالم نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے اس کے بالوں میں ہاتھ چھپایا۔ تم میری بیوی نہیں، میری عزت بھی ہو۔ اس جملے نے انشرا کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ بے خودی میں آ کر عالم کے گلے لگ گئی۔ عالم خان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ گلزار خان اور رخسانہ خان دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، ان کے چہرے کے تاثرات بے حد پتریلے اور چہرے پر غم سے بھرپور تھے۔ عالم نے چلتا وہ رخسانہ کے سامنے آ کر بیٹھا تو انہوں نے رخ موڑ لیا۔ عالم خان کے دل کو کچھ ہوا، وہ چاہ کر بھی ان کی یہ خواہش کو پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اور وہ چاہتی تھی کہ ونی میں آئی لڑکی کو وہی سزا دے جو ہر ونی کو سہنی ہے، مگر وہ تو اسے بیوی بنا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور اسے وہ حق دیا تھا جو خاندانی بیویوں کو دیا جاتا تھا۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا، وہ کسی صورت بھی اس معصوم پر یہ ظلم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ شہر میں اس کا اپنا کاروبار تھا، یہ انشرا کی وجہ سے وہ شہر پر نہیں جا پا رہا تھا، کہیں غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے، کیونکہ وہ اپنے خاندان والوں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ بھلے سلیم خان کی خون کے بدلے خون نہیں بہایا تھا، پر وہ اس کے قاتل کو بہن کے جسم کو آخری قطرہ تک نچوڑ لینا چاہتے تھے، اور وہ کسی صورت بھی اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا جسے وہ اپنے نکاح میں لے کر اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ضبط کے پہرے بیٹھاتا وہ اٹھا اور رخسانہ بیگم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، ان کے ہاتھوں کو نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں جانتا ہوں ہمیشہ مجھے اپنی سبھی اولاد کی طرح آپ نے پیار کیا، آپ کے اس پیار کو میں کسی تگڑی میں نہیں تولنا چاہتا، وہ تو بے مول ہے، مگر آپ جانتی ہیں کہ میں اپنا دل پتھر نہیں کر سکتا۔ سلیم کی موت کا دکھ بہت زیادہ آپ کو ہے، اور وہ بھی تو میرا بھی جگر ہے، میرا بھائی تھا، اسے کھو کر میں سکون میں نہیں ہوں۔ آپ یقین کریں، میں اپنے طور پر پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح اصل قاتلوں تک پہنچا جا سکے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کسی گہرے راز کی طرح چھپی ہوئی ہیں،
میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی راز سے پردہ اٹھنے سے پہلے عدنان خان کی بہن کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہو اور زیادتی ہو. آپ بس میرے فیصلے کا انتظار کریں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں. میں اپنے بھائی کا خون رائے گا نہیں جانے دوں گا. اس کے قاتلوں کو سزا ضرور دوں گا. اور میں اس لڑکی سے نکاح کیا ہے. میں اسے کبھی ونی تسلیم نہیں کیا. وہ محض عدنان خان کی بہن اور میرے نکاح میں آئی ہے. میں اسے ونی تب تسلیم کروں گا جب مجھے پورے ثبوت مل جائیں گے کہ عدنان خان نے ہی میرے بھائی کا قتل کیا ہے. رخسانہ خان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی. خود پر ضبط کے پہرے لگاتی وہ شاید اپنے آپ کو بھی امتحان میں ڈال رہی تھی. تبھی نرمی سے عالم خان کے گھنے بالوں میں ہاتھ رکھا. میں نے تم پر زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا. ہمیشہ ماں کا پیار دیا. میں انتظار کروں گی جس دن تم میرے بیٹے کے قاتل کو میرے قدموں میں لا کر پھینکو گے. تب تک میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں اس لڑکی کو کچھ نہیں کہوں گی. وہ عیسیٰ ویلی میں آرام سے رہ سکتی ہے. عالم خان کے اندر جیسے ڈھیروں سکون اتر گیا تھا. وہ یہی تسلی تو چاہتا تھا کہ اگر وہ گاؤں سے باہر بھی جائے تو اس کے پیچھے انشرا محفوظ ہو. بس عالم خان، لگتا ہے تمہارے خون میں نہ جوش رہا ہے نہ ہی وہ ابال جو کہ خاندانی خون میں ہوتا ہے. تم تو اس لڑکی کو غلام بنا کر لائے تھے، مگر لگتا ہے کہ خود اس کی غلامی میں آ گئے ہو. اسے اس کی اوقات میں رکھو، اس کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ میرے خیال میں اسے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو. عالم خان نے اپنی مٹھیاں بیچ دی. آپ مجھے بغاوت پر آمادہ نہ کرے پاجان، وہ آہستگی سے بولا، مگر اس کی آواز میں وہ گمبھیر سکوت تھا جو کہ طوفان سے پہلے آتا ہے. اس نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا. آنکھوں میں برسوں کی غلامی کے خلاف بغاوت تھی. پھر گویا ہوا، اور جہاں تک بات ہے اس کے قاتل کی تو سن لو، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، آپ دونوں کے قدموں میں لا پھینکوں گا. مگر اس کے بعد آپ، میں اور یہ سارا گاؤں سب اس لڑکی سے معافی مانگیں گے. کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی. رخسانہ خان نے پہلی بار عالم کی آنکھوں میں وہ شعلہ دیکھا جو کبھی اس کے شوہر میں تھا. وہی غیرت، وہی انا، وہی جنون، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو کہ محبت سے جنم لیتی ہے، اور ایسی روشنی جو انتقام کے اندھیروں سے ٹکرا جائے تو تباہی صرف دشمن کی نہیں، خود کی بھی ہو، پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے. وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ تبھی ضروری کال آنے لگی. وہ فون کان سے لگاتا روم سے ملحقہ اپنی لائبریری میں چلا گیا. تبھی انشرا نے کمرے میں قدم رکھا. اس کے ہاتھ میں چائے تھی. اسے عالم کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ کی تو کمرے میں نہیں تھا. اس کی نظر لیپ ٹاپ اسکرین پر پڑی. وہ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھتی لیپ ٹاپ کے قریب آ بیٹھی. اس نے ڈرتے ڈرتے نگاہ پورے کمرے میں دوہرائی اور پھر لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کرتی اس کے کام کی نوعیت دیکھنے کی. وہ جو لائبریری سے نکل رہا تھا اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا. غیر معمولی چال چلتا اس سائڈ ٹیبل پر چائے اٹھاتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا. اس کی مخروطی سفید انگلیاں کی بورڈ پر کچھ ورڈز ٹائپ کرنے لگی تھی. عالم کے لب مسکرائے. پھر جیسے ہی اس کے قریب بیٹھے تو بڑی طرح سٹپٹا کر رہ گیا. جیسے ہی عالم اس کے برابر بیٹھا انشرا بری طرح چونکی. اس کا رنگ ایک دم فق ہو گیا اور ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی جیسے کسی کی چوری پکڑی گئی ہو. میں بس چائے لائی تھی، آپ کمرے میں نہیں تھے تو. اس کی آواز لڑس رہی تھی. نگاہیں زمین میں گڑی تھی اور انگلیاں الجھنے لگی. عالم نے خاموشی سے چائے کا گھونٹ لیا اور پھر نرمی سے بولا، میرا لیپ ٹاپ بھی تمہیں روک نہ سکا. انشرا نے جھجکتے ہوئے نگاہیں جھکائی. عالم کے چہرے پر نرمی تھی، کوئی غصہ، کوئی خفگی نہیں، صرف ایک خاموش سا طنز اور دلکش سی مسکراہٹ. میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس ایسے ہی آپ کا کام دیکھنے کی کوشش کی ہے. اور کچھ سمجھ آیا؟ عالم نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا. انشرا نے فوراً نظریں چرا لی. یہ کچھ خاص ہے، آپ تو بہت مشکل کام کرتے ہیں. عالم نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی تھامی اور چہرہ اوپر کیا. مشکل چیزوں کی طرف دل جلدی کھینچتا ہے نا. انشرا کی سانس رک سی گئی تھی. وہ پل بھر کو جیسے پتھرائی بیٹھی رہی. عالم کے لمس میں نرم دباؤ تھا مگر اس کے الفاظ میں چھپی شدت اسے بیقرار کر دیا تھا. مگر احتیاط انشرا، ہر چیز کو چھونا، دیکھنا، سمجھنا آسان نہیں ہوتا. کچھ چیزیں صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے، دور سے. انشرا نے ہولے سے سر ہلایا جسے عالم کی بات نے اسے کسی حد تک جھنجھوڑ دیا ہو. عالم نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا، اب چلو، کام کا وقت ختم. اب صرف تم ہو اور یہ خاموش سا لمحہ. انشرا کی پلکیں لرزی، دل نے جیسے پہلی بار دھڑکنا سیکھا ہو. انشرا نے بے ساختہ نگاہیں جھکا لی. دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی. عالم کی باتوں میں چھپی وہ قربت، وہ دھیما مگر گہرا انداز، سب کچھ اندر تک اتر رہا تھا. وہ اپنے دھیان میں تھی جب عالم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور نرمی سے اس کے ہاتھ سے تھاما. چلو آج کچھ اور پڑھاتا ہوں تمہیں. اس کی آواز میں ہنسی چھپی تھی مگر آنکھیں سنجیدہ تھا. انشرا نے بے خبری میں پوچھا. وہی جہاں دل کی زبان لکھی جاتی ہے.
عالم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لیے لائبریری کی جانب بڑھا۔ لائبریری میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی، لکڑی کی الماریوں میں کتابیں قطار سے سجی تھی۔ کونے میں ایک آرام دہ صوفہ پڑا تھا جہاں عالم اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا۔ کبھی سوچا ہے لفظوں میں جذبہ کیسے چھپا ہوتا ہے؟ عالم نے ایک کتاب کھولتے ہوئے کہا۔ انشرا نے سر ہلایا۔ بس لفظ تو لکھ دیے جاتے ہیں نا، عالم مسکرائے رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ لفظ وہ ہوتے ہیں جو دل کے لمس جیسے ہوں، جو پڑھنے والے کے اندر اتر جائیں۔ اس نے کتاب کا ایک صفحہ پلٹا اور دھیمے لہجے میں پڑھنے لگا۔ محبت کبھی آواز سنتے تھی، وہ خاموشی میں چھپی رہتی ہے، مگر جب نظر آنکھوں سے نہیں دل سے ملے تب لفظوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ انشرا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ لمحہ اس کے اندر کچھ جاگتا ہوا سا لے کر آیا ہو۔ تم جس طرح میرا لیپ ٹاپ استعمال کر رہی تھی مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ تم اچھی خاصی پڑھی لکھی ہو۔ عالم کی بات پر انشرا نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے اس کی خوابوں کی کرشیاں ایک دم چبھی تھی، مگر اس کا نصیب تو غنی ہونا تھا۔ عالم بہت توجہ سے اس کی تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے انگلینڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا۔ عالم نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ عالم نے اس کی بات پر ہلکی سی حیرت کا اظہار کیا۔ انگلینڈ؟ وہ زیر لب بولا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ پھر تو تم یہاں کی فضا میں گٹ رہی ہوگی۔ انشرا نے نظریں چڑھائی جسے کسی نے اس کی چھپی ہوئی تکلیف بے نقاب کرتی ہو۔ اس کے لب ہلکے سے کانپے مگر وہ خاموش رہی۔ عالم نے نرم لہجے میں کہا، یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا، ورنہ تمہیں کبھی اس رسم کی بھیڑ نہ چڑھنے دیتا۔ انشرا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی اور دل میں درد کا سیلاب تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم سب کچھ ہے؟ خواب، خواہشیں، آزادی، سب کچھ؟ عالم کے چہرے پر لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ جیسے راستہ بھول گئے۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشرا کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ عالم نے آہستگی سے کہا، شاید تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، شاید تمہارا نصیب اب بدلے گا۔ انشرا کے چہرے پر ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے کوئی امید کی کرن کہیں دور چمکی ہو، مگر اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی، کاش یہ بات سچ ہو۔ میرے ساتھ کام کرو گی میرے آفس میں؟ عالم کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ وہ مسکراتا ہوا کتاب واپس رکھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عالم نے اسے کندھوں سے تھام کر نرم نگاہوں سے اسے دیکھا، ایسی نرمی جو پتھروں کو موم کر دے۔ یقین اور حیرت کے سنگم میں کھڑی انشرا کی آنکھیں جیسے بولنے لگی۔ میرے ساتھ آفس میں؟ اس کے لبوں سے الفاظ نہ نکلے مگر نگاہوں میں ایک ہلچل جڑی تھی، جیسے برسوں بعد کسی نے اسے قابل اعتبار جانا ہو۔ عالم کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو پتھروں کو بھی موم کرتے۔ ہاں تم، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کرو یہ سب۔ انشرا کی پلکیں لرزی اور نظریں جھکا گئی، جیسے اس کی پیشکش کا بول بھی کچھ کم نہ ہو۔ لیکن وہ ہولی سے بولی، میں ایک ونی ہوں، کیا دنیا یہ مانے گی کہ میں کسی آفس میں کام کر سکتی ہوں؟ عالم نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، دنیا کی پرواہ نہ کرو انشرا، یہ تمہارا نصیب نہیں، تمہارا حق ہے، اور اب تم اپنے حق سے جیو گی۔ بس اتنا یاد رکھو کہ تم انشرا عالم خان ہو۔ انشرا کی آنکھوں میں نمی چمکی، شاید شکر کی، شاید خوف کی۔ عالم نے اس کی نازک کمر کے گرد بازو مائل کرتے اسے خود سے قریب کیا تو انشرا کی رنگت سرخ ہوتی ہوئی اس نے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ جب بھی اس کے پاس ہوتا تھا تو اس کی قربت میں وہ سب پوچھ جاتا تھا، اسے باہوں میں اٹھاتا وہ کمرے کی جانب پڑا تھا۔ حویلی کے صحن میں اندھیرے اور سکوت کا راز تھا، مگر گلزار خان کے قدموں کی چاپ جیسے اس خاموشی کو چیرتی جا رہی تھی۔ وہ تنے ہوئے جبروں اور سرخ چہرے اور بل کھاتے ماتھے کے ساتھ لکڑی کے فرش پر چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کے جوتوں کی دمک دھڑکتے دل کی طرح تیز اور بے ترتیب تھی، جیسے ہر آہٹ کے پیچھے ایک فیصلہ چھپا ہو۔ تب ہی وہ آ گئی، سر جھکائے، قدم دھیمے، سانسیں مدم، وجود لرزتا ہوا جیسے ہوا میں تحلیل ہو جانے کو ہو۔ رخسانہ بیگم کی نگاہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانا زہر تیرنے لگا، وہی تپش، وہی کینہ جو صرف ونی کے ماتھے پر ٹھونستے گئے بے نام داغ سے بندھا ہوتا ہے۔ انشرا کے دل نے ایک بے آواز چیخ ماری۔ وہ جسے زندگی سمجھ رہی تھی آج بھی ایک اجنبی عذاب کا چولا پہن کر سامنے کھڑا تھا، جس سے کچھ ہمدردی کی امید تھی۔ وہ نگاہیں پھیر کے، اور جس سے نفرت کی توقع تھی وہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ یہ تضاد اس کی دل کے خنجر کی طرح کاٹ رہا تھا۔ گلزار خان تیزی سے آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ تھا اور لہجے میں وہی صدیوں پرانی مردان کی قضا جو عورت کو فقط ایک سزا سمجھتا ہے۔ دلاور خان کی بیٹی کو ونی بنا کر لانے کا جو ارادہ تھا وہ میرے بیٹے نے خاک میں ملا دیا، لیکن تم جو اس کی زندگی میں یوں گھس بیٹھی ہوئی تمہارے حق میں اچھا نہیں، صرف عالم خان کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں ایسی اذیت دیتے کہ تمہاری چیخیں نسلوں تک سنائی دے گی۔
انشرا نے کانپتے وجود کے ساتھ نظریں اٹھائی مگر وہ نگاہ ڈر سے خالی اور عزم سے بڑی تھی. میں ونی بن کر آئی ہوں مگر کسی کا گناہ نہیں، نہ آپ کا، نہ عالم کا، نہ میرا. آپ سزا دے سکتے ہیں مگر سچ کو مٹا نہیں سکتے. یہ الفاظ گلزار خان کے سینے میں سلسلہ بن کر اترے. ایک ونی اور یہ حوصلہ. غصے سے ان کا ہاتھ فضا میں بلند اور لمحہ بھر میں انشرا کے چہرے پر ایک تیز چانٹا پڑا. حویلی کے آنگن میں گونجتی آواز جسے صدیوں پرانے ظلم کی باز گشت ہو. انشرا ایک پل کو لڑکھڑائی، چہرہ ایک طرف چٹک گیا، آنکھیں دھندلا گئی مگر وہ گری نہیں. اس نے گال پر ہاتھ رکھا اور سانسوں کو سنبھالا اور کہا، جس دن عورت کو مارنے سے مرد کی عزت بننے لگے اس دن حویلیاں نہیں صرف قبریں آباد ہوگی. رخسانہ بیگم کا تنفس تیز ہو گیا. وہ غصے سے تڑپ کر آگے بڑھی، زبان بند کر بدتمیز. مگر انشرا کی آواز میں اب وہ خاموشی نہیں تھی جو ظلم سہ کر آنکھیں نم کر دے، بلکہ وہ جرأت تھی جو صدیوں سے قید میں تھی. بدتمیز وہ ہے جو ظلم کو چپ چاپ سہ جائے. میں وہ آواز ہوں جسے تم لوگوں نے ہمیشہ دبایا مگر آج وہ گونج رہی ہے. دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا. عالم خان اندر داخل ہوا، قدم تیز، آنکھوں میں سلگتا طوفان اور دل میں عاطف شاہ تھا. اس کی نظریں سب سے پہلے انشرا کے چہرے پر پڑی. وہ سرخ نشان جو صرف وہ ہاتھ کا نہیں ایک مرد کی بے حسی کا بھی گواہ تھا. پھر وہ باپ کی طرف مڑا، آواز میں بہی وہی اختصار جو گر کر سب کو جلا لیتا ہے. بابا اب بس. اگر آج کے بعد کسی نے بھی اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تو میں نہ بیٹا کہلاؤں گا اور نہ خاموش رہوں گا، بلکہ یہ حویلی گلزار خان کے غرور کی نہیں صرف اس کی ظلم کی گواہی دے گی. گلزار خان جیسے ساکت ہو گیا. رخسانہ بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا. عالم نے آہستگی سے انشرا کو اپنے پیچھے کیا، پھر باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یہ لڑکی میری عزت ہے، آپ کے انتقام کی نہیں، میرے یقین کی نشانی ہے. اب اگر کسی نے اسے ونی کہنے کی کوشش بھی کی تو میں اپنی زبان سے نہیں ہاتھ سے جواب دوں گا. انشرا نے پہلی بار خود کو کسی سائے میں خوف کے بغیر اعتماد کے ساتھ کھڑے پایا، نم آنکھوں کے بغیر مضبوط دل کے ساتھ. درخت کی گھنی چھاؤں تلے عالم خان رسٹ واچ پر وقت کی سوئیوں کو گھورتا رہا جیسے لمحے اس کے اختیار میں نہ ہو. آس پاس کا ماحول ساکت تھا مگر اس کے اندر ایک طوفان مچ رہا تھا. تبھی ایک دبلا پتلا نوجوان تیز قدموں سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. ہاں بولو کمال، کام ہوا؟ عالم نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا، آواز میں بے چینی اور آنکھوں میں چمک تھی. کمال نے گردن جھکا کر آہستہ سے سر ہلایا. ہاں خان صاحب، خبر پکی ہے. چھوٹے خان اور عدنان خان کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس کا فائدہ کسی نے خوب اٹھایا ہے. عالم خان کے ہونٹوں پر ایک باریک سی مگر معنی خیز مسکراہٹ اگلی. چند میں خاموشی تاری رہی جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو. پھر اس نے سرد لہجے میں سوال کیا، کون ہے وہ؟ نام معلوم ہوا؟ کمال نے اضطراب سے ادھر ادھر دیکھا، پھر جھک کر دھیمی آواز میں گویا ہوا، ابھی نام ہاتھ نہیں لگا خان صاحب، مگر بات بہت نپا تلا ہے اور سوچا سمجھا تھا. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا. عالم کی آنکھوں میں چمک مزید گہری ہوئی. تو پھر کمال، اب ہماری چال کی باری ہے، لیکن اس بار بازی ہم جیتیں گے. بتاؤ لگا کون بدبخت ہے جس نے اپنی بربادی کو دعوت دی ہے. رات کے سناٹے میں حویلی کے ذہن میں جلتی مشعلوں کی روشنی میں جیسے خوف کی پرچھائیاں بن چکی تھی. عالم خان نے وہ کاغذ مٹھی میں بیچا اور اس کی نظریں دور آسمان کی تاریکی میں کسی دشمن کا چہرہ تلاش کر رہی تھی. کمال اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا جیسے اگلا حکم سننے کے لیے سانس روکے ہو. کمال. عالم کی آواز گونجی، گمبھیر اور فیصلہ کن. جی خان صاحب. کمال نے فوراً قدم آگے بڑھائے. عدنان خان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ یہ دشمن صرف اسے نہیں ہم سب کو للکار رہا ہے. اگر وقت پر ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ زمین ہمیں بھی نکل جائے گی. کمال نے سر ہلایا. جی خان صاحب، لیکن اگر عدنان خان نے حسب عادت نہ دکھائی؟ عالم کی نظریں تپش سے جلنے لگی. تو پھر ہم اپنا راستہ خود بنائیں گے اور جو بیچ میں آئے گا وہ کچلا جائے گا. کمال رخصت ہوا اور عالم تنہا کھڑا رہا. اس کے ذہن میں کاغذ پر لکھے الفاظ گونج رہے تھے، یہ تم سمجھ رہے ہو وہ سچ ہے، لیکن سچ ہمیشہ تمہارے حق میں نہیں ہوتا. اسی لمحے حویلی کے پچھلے کمرے سے آہٹ سنائی دی. عالم فوراً چونکنا ہوا. آہٹ تیز ہوتی گئی. دروازہ آہستگی سے کھلا اور اندر سے انشرا نکلی. سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر سادگی مگر آنکھوں میں چھپا خوف. خان صاحب، وہ دھیمی آواز میں بولی، کیا آپ کو بھی شک ہے کہ سب کسی اندر کے آدمی کا کھیل ہے؟ عالم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. تمہیں یہ کیسے معلوم؟ انشرا کے قدم آگے بڑھائی. میں کل رات کسی کو استنبول کے پاس جاتے دیکھا تھا، کالا لباس، چہرہ چھپائے ہوئے، اور شخص اندر سے آیا تھا اور باہر سے نہیں. عالم کے دل میں طوفان مچ گیا. تم نے کسی کا چہرہ دیکھا؟ کوئی علامت؟ انشرا نے سر ہلایا. نہیں، مگر اس کی چال بالکل ویسی تھی جسے وقار خان کی ہے. عالم خان کی آنکھوں میں ایک پل کو پھیل گئی. وقار؟ چھوٹے خان کا خاص آتی؟ انشرا نے لب کاٹے. جی،
اور اگر وہ ملوث ہے تو یہ کھیل بہت اونچا ہے، خان صاحب بہت اونچا۔ عالم کی نظریں دور خلا میں گم ہو گئی۔ انشرا کو پورا یقین تھا کہ اس کا بھائی قاتل نہیں تھا۔ صبح کے دھندلے میں حویلی کے آتے میں غیر معمولی خاموشی تھی، فقط پرندوں کی ہلکی ہلکی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مگر عالم خان کے اندر طوفان جاگ چکا تھا۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں، جس کی دیواروں پر قدیم تلواریں اور خاص خاندان کی تصاویر لگی تھی، گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ تبھی دروازہ دھیرے سے کھلا اور کمال اندر آیا۔ خان صاحب، عدنان خان سے بات ہو گئی ہے۔ عالم نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ کیا کہا اس نے؟ کمال نے تھوڑا تذبذب سے کہا، انا ابھی تک ویسے ہی قائم ہے خان صاحب، کہتا ہے کہ یہ سب سازشیں تمہیں نیچا دکھانے کے لیے رچائی جا رہی ہیں۔ اس کی بہن کو وہ نہیں کیا گیا، وہ کسی صورت بھی اپنی بہن کو آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا۔ عالم میں سرد آ پڑی، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، تو دشمن کو دشمن نہیں مان رہا اور مجھے دشمن سمجھ رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تبھی عالم نے نظریں کمال پر جما دی۔ وقار کہاں ہے آج کل؟ حیرت کی بات ہے خان صاحب، وہ کل سے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ عالم کے چہرے پر گہری سنجیدگی اتری۔ کمال، آج رات استنبول کے پیچھے پہرا دگنا کر دو اور ہر آنے والے پر نظر رکھو، کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم لوگ جاگ رہے ہیں۔ کمال نے سر جھکایا۔ جی خان صاحب۔ وہ پلٹا کی تھا کہ عالم کی آواز سے اسے روک دیا، اور ہاں، انشرا کو کسی صورت اکیلا نہ چھوڑنا۔ کمال نے چونک کر دکھا۔ کیا خطرہ ہے اسے بھی؟ عالم کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ جو دشمن اندر سے ہو وہ کسی پر بھی وار کر سکتا ہے۔ انشرا اب صرف ایک لڑکی نہیں، وہ گواہ ہے، اور شاید نشانہ بھی۔ اس سے بڑھ کر عالم خان کے نکاح میں بھی ہے۔ استنبول کا عقب میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پہرے دار سائے کی طرح چھپے بیٹھے تھے۔ تبھی ایک دبلا پتلا سایہ دبے قدموں چپ چاپ دیوار کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر کپڑا بندھا تھا اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چمکتا خنجر تھا۔ وہ جیسے وہ قدم آگے بڑھا تھا، پیچھے سے آواز گونجتی ہے، رک جاؤ وقار۔ وہ ساکت ہو گیا۔ دوسری طرف عالم خان اپنے دونوں محافظوں کے ساتھ کھڑے تھا۔ وقار نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ چہرے پر وحشت تھی، جیسے بھانپ گیا ہو کہ پردہ چاک ہو چکا ہے۔ عالم کی آواز بجلی کی گرج کی طرح چڑکی۔ اب بتا، کس کے اشارے پر یہ کھیل کر رہا ہے؟ یہ خون کا کھیل کس لیے کام کر رہا ہے؟ چھوٹے خان کے لیے یا اس کے بھی اوپر کسی کے لیے؟ وقار کی سانس پھولنے لگی، لیکن وہ خاموش رہا۔ عالم نے ہاتھ کے اشارے سے دو سپاہیوں کو آگے بڑھایا۔ زبان خود نہ کھولی تو ہم کھلوائیں گے۔ زنجیروں سے بندھا وقار خان خود کو بے بس اور بے جان محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نیل تھے، ہونٹ پھٹے ہوئے، اور بدن پر لاتعداد زخموں کے نشان، جیسے گواہی دے رہے تھے کہ وہ ہر پل مر رہا ہے۔ آہستہ، دردناک اور ابردناک موت۔ کمرے میں نیند تاریکی تھی، صرف ایک مدھم بلب چھت پر لٹک رہا تھا، جو ہلکی ہلکی لرزش کے ساتھ روشنی پھیلا رہا تھا، جیسے خود بھی اس ماحول سے خوفزدہ ہو۔ عالم خان سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آواز میں وحشت نہیں بلکہ خاموشی تھی، غضب تھا۔ وہ چند میں کچھ نہیں بولا، پھر اس کی خاموش وقار کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وقار کی سسکیوں میں لرزتی آواز گونجی، خان صاحب رحم کریں، میں سچ بول رہا ہوں، جان بخش دیں۔ عالم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور وقار کے قریب آ کر جھک گیا۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، جو دل کے اندر تک اتر جائے۔ تم نے سچ نہیں بولا، تم نے وہی کہا جو اپنی جان بچانے کے لیے کہا جانا چاہیے، لیکن میں وہ سچ جاننا چاہتا ہوں جو تمہاری روح کو چیر کر نکلے۔ وقار کی سانسیں پھولنے لگی، آنکھوں میں وحشت پھر پڑ گئی۔ میں نے عدنان خان کے کہنے پر سب کیا خان صاحب، وہی کہتا تھا تو تمہیں کمزور کروں۔ عالم نے اس کی گردن تھام کر سختی سے قریب کیا۔ صرف عدنان یا کوئی اور بھی جو ان داغوں کو ہلا رہا ہے؟ وقار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک اور ہے، ایک نام جو میں سن کر بھی کام چاہتا ہوں، نام بتا۔ عالم کا لہجہ بجلی کی طرح گرج جیسا تھا۔ وقار نے ہچکچاتے ہوئے سر جھکا دیا۔ ارباز خان، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہی اصل سرغنہ ہے، عدنان تو صرف وسیلہ تھا۔ عالم کا دماغ سن ہو گیا، چند نمے جیسے پتھر ہو گیا۔ ارباز خان اس کے والد کا جگری دوست، بزرگ اور وہ خاندان کی بنیادوں میں شامل شخص، اگر وہی سازشوں کا تاج پہننے بیٹھا تھا تو باقی کون بچتا تھا؟ عالم پیچھے اٹھا اور سر لہجے میں بولا، کمال کو بلاؤ، اسے اسپتال پہنچاؤ، میں اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وقار ایک طرف لڑک گیا، جیسے اسے عالم کی مہربانی سے نہیں بلکہ اس کی خاموشی سے خوف آ رہا ہو۔ اب کھیل کی اگلی جال میرے ہاتھ میں ہوگی ارباز خان، اور یہ دھمکی نہیں ہوگی، اس قرض کو سود سمیت لٹاؤں گا۔ عظیم الشان دیواروں کے درمیان سکوت طاری تھا۔ ڈرائنگ روم میں قیمتی کنین لکڑی کی نفیس ٹویزیں اور دیواروں پر بزرگوں کی تصاویر خاموش گواہ کھڑی تھی کہ آج ان تصاویر کے سائے جس سے کو تھر تھرا رہے تھے۔ ارباز خان صوفے پر بیٹھا سگار سلکا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی سوچ میں گم تھی۔
جیسے دماغ کسی اندیکھے خطرے کی گرفت میں ہو۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ سر کاشف اس کا بے اعتماد کرندہ اندر داخل ہوا۔ لمحہ لہجہ دباؤ میں ڈوبا تھا۔ عالم خان وقار خان تک پہنچ چکا ہے۔ ارباز خان کے ہاتھ سے سگار لرز گیا، راکھ نیچے جا گری اور آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا اور گہرا سانس لیا۔ کیا کہا تم نے؟ کاشف نے نظریں جھکاتے ہوئے دہرایا۔ وقار زندہ ہے اور وہ بول چکا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ارباز خان دھیرے سے مسکرائے۔ اگر وہ مسکراہٹ زہر آلود تھی تو بلاخر وہ بچہ میرے سامنے آ ہی گیا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائے اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، گھبراہٹ کی نہیں بلکہ آنے والے جنگ کی پیش کو۔ بہت کھیل لیا میں نے سچائی اور جھوٹ کے درمیان، اب وقت ہے آخری چال کا۔ عالم خان کو لگتا ہے کہ وہ سچ جان چکا ہے، نہیں، وہ صرف میرے بچائے ہوئے چال کا بیلا داغا کھول چکا ہے۔ اٹھا اور اپنے مخصوص وقار کے ساتھ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اگر اسے لگتا ہے کہ وہ ارباز خان سے جیت سکتا ہے تو شاید وہ مجھے جانتا ہی نہیں۔ پھر ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر کاشف کی طرف دیکھا۔ حویلی کے سب دروازے بند کر دو، اگلے 24 گھنٹے یہاں صرف وہی داخل ہوگا جسے میں اجازت دوں گا۔ اور عالم خان؟ وہ تھوڑی دیر سوچ کر بولا، اس کے ہر قدم کی خبر لمحہ بہ لمحہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ اگر وہ سچ کے قریب پہنچ رہا ہے تو مجھے جھوٹ کو سچ بنانے کی آخری بازی کھیلنی ہوگی۔ آخر وہ عالم خان تھا، اس شخص جس نے ظلم کی ہر تہ کو چاک کیا، سازشوں کے ہر پردے کو نوچ کر سچائی کو بے نقاب کیا۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے تھے۔ وہ آنسو نہیں، برسوں کی چپ، درد اور محرومی کے ترجمانی تھے۔ ایک لمحے کو وقت نے جیسے پیچھے کا سفر شروع کیا۔ بچپن کی وہ رات یاد ہے جب اس نے اپنی ماں کو خون میں لت پت دیکھا تھا۔ وہ ماں جیسی کہانیوں میں سلاتی تھی، جو اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دعائیں دیتی تھی۔ اس ماں کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کے باپ کا وہی جگری دوست تھا، ارباز خان۔ وہ ارباز خان جسے بچپن میں گود میں اٹھا تھا، جس کے ساتھ وہ کھیلتا، جس پر اندھا اعتماد کرتا تھا، وہی شخص اس کی ماں کا قاتل نکلا۔ سب ایک ہی جگہ پھر سے جمع تھے، مگر اس بار خاموشی گہری اور ماحول گمبھیر تھا۔ نگاہیں تھی تو ایک دوسرے پر، مگر ان میں شناسائی سے زیادہ نفرت تھی۔ ہر چہرہ جیسے ایک الگ جنگ لڑ رہا تھا۔ عدنان خان کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل نہ رہا تھا۔ دوسری طرف دلاور خان کے چہرے پر صرف ایک ہی فکر نمایاں تھی، اس کی بیٹی انشرا سلامت ہو۔ گلزار خان کا تو جیسے خون کھول رہا تھا، اس کی مٹھیاں بیچی ہوئی آنکھیں شعلے برساتی رہی۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی اسی وقت عدنان اور دلاور خان کو گریبان سے پکڑ کر حویلی سے باہر پھینک دے، یہ شاید کتوں کے آگے ڈال دے۔ تبھی دروازہ دھڑام سے کھلا۔ عالم خان کندھوں پر روایتی چادر، سر بلند آواز میں وقار اور چال میں دبدبا لیے آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد نے کمرے کی فضا کو مزید سنگین کر دیا۔ اس کے پیچھے کمال خان اور اس کے خاص آدمی تھے، جن کے ہاتھوں میں نیم مردہ وجود گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ وقار خان اور ارباز خان دونوں کے چہرے پر مار کے نشان، جسم پر خون رس رہا تھا اور آنکھوں میں موت کا خوف نمایاں تھا۔ وہ منظر جسے پورے کمرے میں سکتہ طاری کر گیا۔ سب ساکت تھے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ عالم خان رکا، گردن اٹھائے اور گرجدار آواز میں بولا، انصاف کا وقت شروع ہو چکا ہے، آج یہاں سب سچ آئے گا۔ میری ماں کا قاتل کوئی اور نہیں، یہ ارباز خان ہے۔ اسے سب کے سروں پر جیسے بم پھوڑا، اور سلیم خان ان سالوں پہلے ہوئے قتل کی وجہ اور مجرم کو پہچان چکا تھا۔ اس دن زمین کو لے کر جو جھگڑا ہوا تو محض ایک وجہ تھی، وہاں نہ تھا سلیم خان کا قتل کا، موقع کا فائدہ اٹھایا دشمنوں نے، اور اس قتل کی واردات میں عدنان خان پھنس گیا۔ وہ خود کو مضبوط اور باہمت ظاہر کرتا اپنی ماں کے قاتل کو بے نقاب کر رہا تھا، جبکہ گلزار خان بے یقینی کے عالم میں اپنے سب سے قریبی دوست خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کے ہاتھوں انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سلیم خان کو کھویا تھا۔ وہ بری طرح کھول رہا تھا، مگر عالم خان سب فیصلے اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ عالم خان کے چہرہ سب سے بے حد سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً خون خرابہ ہو چکا ہوتا۔ تبھی وہ بہت ٹھہرے ہوئے اور سپاٹ لذیذ بولا، ہم سب یہی سمجھتے رہے کہ یہ جھگڑا کہ صرف زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کا ہے، مگر یہ تو زہر کا بویا گیا ہوا وہ بیج تھا جس کی جڑیں ارباز خان پر جا ملتی تھی۔ عدنان خان اٹھ کر عالم خان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے شک تو اسی دن ہو گیا تھا جب پہلی رات میں نے ونی کی اس خوفزدہ لڑکی سے ملا جو میرے نکاح میں آئی تھی۔ اس کے پاس وہی پسٹل تھا جس سے سلیم خان کو گولی ماری گئی تھی، اور اس دن میں نے جب اس پسٹل کو چیک کیا تو اس میں پوری گولیاں تھی اور کوئی گولی نہیں چلی تھی۔ عدنان خان کی آنکھیں ضبط کے باوجود نم ہو گئی تھی۔ عالم خان نے اپنا تباہ ہوا ہاتھ عدنان خان کے کندھے پر رکھا۔ تمہاری بہن کو میں نے کبھی ونی نہیں سمجھا اور نہ ہی کبھی ان گزرے 5 ماہ میں کوئی ظلم ہونے دیا۔ انصاف ہو چکا ہے، تم اس جرم کی قید سے آزاد ہو۔ عدنان خان عالم خان کے گلے لگ گیا۔
اب انصاف ہونا باقی ہے بس، خون کا بدلہ خون۔ یہ کہتے ہی عالم خان نے کمال کے ہاتھوں میں پپری رائفل سے لے کر نشانہ باندھا۔ سب کچھ جیسے ساکن ہو گیا۔ ارباز خان نے اٹھ کر بھاگ جانا چاہا کہ تبھی عالم خان اس کا ناپاک جسم گولیوں سے چھلنی کر چکا تھا۔ ساتھ ہی اس نے وقار خان کے جسم کو بھی فنا کرتے جسے اپنے انتقام کو پورا کیا۔ اس کے مردہ وجود سے بہتا خون دو خاندانوں کے درمیان پنپتی دشمنی کو بہا لے گیا تھا۔ وہ نڈال سے تھکا ہارا سا کمرے میں آیا تو انشرا جو بیڈ پر ٹیک لگائے گھٹنوں میں سرتی بیٹھی تھی، اسے دیکھتی ہی اٹھ کی اس کی سمت بھاگی، اس کے چورے سینے سے آ لگی۔ عالم خان کے لیے لمحہ جسے تھمسا گیا۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انشرا کو باہوں میں بڑھ لیا۔ مجھے پہلے دن سے معلوم تھا کہ تم بے قصور ہو۔ میں نے بہت کوشش کی یہاں تمہیں تکلیف نہ ہو، مگر اب تم آزاد ہو انشرا، ہر فیصلے کے لیے۔ چاہو تو چھوڑ کر چلی جاؤ، چاہو تو۔ اس نے لب پیچ کے بات ادھوری چھوڑی۔ دل کی ساری شدت آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انشرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی تھکی آنکھوں میں جدائی کا خوف تھا۔ وہ بھی اس کے ملائم ستے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ عالم، اسے پہلی بار عالم کا نام لیا۔ عالم نے تڑپ کر اس کے چہرہ ہاتھوں میں پڑ لیا۔ مجھ سے خود سے جدا مت کرے، میں سہ نہیں پاؤں گی۔ مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کی صحبتوں میں، آپ کی راتوں میں، آپ کی خاموشیوں میں اور آپ کی سانسوں میں۔ عالم نے مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ دب پھر وعدہ کرو، تم کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، وعدہ۔ انشرا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جب تک سانس ہے صرف آپ کی ہو۔ عالم نے مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ اس کے چہرے پر سکون سا اتر آیا، جسے برسوں بعد اس کی کوئی دعا قبول گئی ہو۔ تب پھر سے وعدہ کرو، تیری دھڑکنوں کو سکون بخش دو انشرا، یہ تمہیں کھونے کے ڈر سے رک سی جاتی ہیں۔ اس نے آہستگی سے انشرا کے کان میں سرگوشی کی۔ تم کبھی عالم خان کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ انشرا نے دل کی پوری شدت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کو نرم ہتھیلی پر عالم خان کی دھڑکنیں دک دک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی نرم انگلیوں کا لمس عالم کو ایک گہرے سکون میں لے گیا۔ وعدہ۔ اس کی آواز میں محبت، یقین اور بے پناہ چاہت تھی۔ جب تک سانس ہے صرف آپ کی ہو عالم، آپ کے دل میں، آپ کی دھڑکن میں، بس آپ کی۔ جانے کب میں آپ سے محبت کر بیٹھی۔ عالم کی آنکھوں میں نمی سی تیری، وہ بھی تو اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی بے پناہ حسن کا، اس کی سچائی اور اس کی معصومیت کا۔ وہ لمحہ جذبات سے لبریز، محبت سے لبالب تھا۔ بے اختیار اس نے جھک کر انشرا کے ماتھے پر محبت سے لب رکھے۔ ایک محبت سے بھرپور بوسا جو صرف محبت نہیں بلکہ ایک عہد تھا کہ وہ دونوں اب ساتھ ہیں، جسم نہیں روح کے رشتے میں جڑے ہوئے۔ انشرا کی پلکیں بند ہو گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا صرف عالم کے نام پر، اور عالم اس لمحے کو انشرا کے ریشمی وجود کی طرح سینے میں قید کر چکا تھا۔ عالم خان کا اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ لیے سب کے درمیان لے آیا۔ دلاور خان اور عدنان خان نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ پورے 5 ماہ کے بعد اسے دیکھ رہے تھے۔ انشرا کی آنکھیں بھر آئی۔ گلزار خان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، ہم نے حق تمہیں نہیں سمجھا۔ تم گھر ہمارے گھر والے تمہیں لینے آئے ہیں، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، مگر ایک بات دل میں آئی ہے، سوچا کہہ دو تم سے۔ تم جیسے بیٹیاں باپ کی پگڑی کا مان ہوتی ہے، تم ہم 2 خاندانوں کے درمیان دشمنی ختم کرنے کی وجہ بنی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر عالم خان کی جانب دیکھا۔ عالم خان کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی، وہ بھی مسکرا تھی۔ رخسانہ خان نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں نم ہو گئی تھی۔ دلاور خان نے بازو پھیلائے تو چھوٹی بچی بنی ان کے پرشفقت سینے سے لگی، رو دی تھی۔ میری گڑیا، میری فاطمہ، سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دو۔ میں تمہیں یہاں سے ایسے نہیں جانا چاہتا بچے۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سر جھکا دیا۔ ابو، مجھے ابھی اپنے ساتھ لے جائے۔ انشرا کی بات پر سب کے چہرے کی رنگت اٹھ گئی۔ عالم خان نے جن نگاہوں سے انشرا کو دیکھا، انشرا کو لگا وہ وہیں فریز ہو گئی ہے۔ تبھی عدنان خان نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے استفسار کیا، کیا یہی فیصلہ ہے تمہارا؟ تمہیں عالم کے ساتھ نہیں رہنا؟ انشرا نے چشمے میں عدنان خان کو دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ میں نے کب کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا؟ کچھ دنوں کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ عالم خان مجھے شان سے واپس اس حویلی لے کر آئے۔ عالم خان کے ساتھ ساتھ سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گلزار خان نے دلاور خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انشرا ہمارے بچے کی امانت ہے، بڑی شان سے حویلی لے کر آئیں گے۔ عالم خان کے لہجے کی عزت شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دلاور خان نے مسکرا کر اسبات میں سر ہٹایا۔ عالم خان نے جاتی ہوئی انشرا عالم کو دیکھا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پر اس کا یقین پختہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کی ہے،
صرف اسے اور لوٹ کر عالم خان کی زندگی کو مہکانا تھا۔ انشرا نے مڑ کر جس طرح اسے دیکھا، محبت کی گہرائی اور شدت کا احساس بھی جیسے بڑھ گیا تھا۔